السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کروں گی کہ میں نے کیسے پردہ سٹارٹ کیا۔ میں بھی آپ لوگوں کے جیسی ایک ماڈرن لڑکی تھی جسے پردہ کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ میں بھی کہتی تھی کہ حیا تو نظروں میں ہونی چاہیے، پردے سے کیا ہی ہو جائے گا۔ بے شک حیا نظروں میں ہونی چاہیے، لیکن پردے کا اصل کنسیپٹ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کرنا چاہیے۔ میں فرسٹ ڈے کالج گئی، چادر وہی لی جو کالج کا دوپٹہ تھا، مطلب کہ بڑی چادر لینے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ دل و دماغ میں وہی کانسیپٹ کہ نظروں میں حیا ہونی چاہیے، اور سچ تو یہ ہے میری نظروں میں حیا واقعی تھی۔ میں پہلے ہی سے کبھی کسی نامحرم کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، لیکن میں پردہ بھی تو نہیں کرتی تھی۔ میں چھٹی کے وقت اپنی بس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک دن میری ایک کلاس فیلو مکمل پردے میں میرے پاس بیٹھی تھی، وہ بھی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے بولا، آپ بڑی چادر کیوں نہیں لے کر آتی؟ میں نے بولا، اس چادر کو کیا ہے اور آپ اتنا قیدی کیوں بنی رہتی ہیں؟ مطلب اتنی گرمی ہے اور آپ نے خود کو اس طرح کور کر رکھا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ وہ بہت سویٹ ہے، وہ آج بھی میری دوست ہے۔ وہ بہت بااخلاق تھی، اس کی زبان بہت میٹھی تھی، اور جس محبت سے وہ بات کرتی تھی دل چاہتا تھا اسے سنتے رہیں۔ اس نے بہت محبت بھرے انداز میں میرا نام لیا اور کہا کہ دیکھیں، آپ 2 چاکلیٹس لیں اور ایک کو کھول کر اور ایک کو کور سمیت سڑک پر پھینک دیں، تو آپ کون سی چاکلیٹ کھانا پسند کریں گی؟ میں نے بولا، بے شک سڑک پر گری پڑی ہے، لیکن میں کور چاکلیٹ ہی کھانا پسند کروں گی۔ اس نے بولا کہ تھی تو دونوں چاکلیٹس ہی ایک جیسی، بالکل، فرق صرف پیکنگ کا تھا۔ ایک ان پیکڈ ہے اور دوسری پیکڈ، لیکن آپ نے پیکڈ چیز کو کھانا پسند کیا، کھلی کو نہیں۔ تو عورت بھی بالکل اسی طرح ہے۔ بے شک ایک کھلی عورت بہت خوبصورت ہو سکتی ہے، لیکن وہ صرف کیڑے مکوڑے یا گندگی کا کھانا ہی ہو سکتی ہے، جبکہ ایک پاکیزہ، باکردار اور پردے دار عورت کو ہر کوئی نہیں پا سکتا۔ اس تک ہر عام انسان کی پہنچ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بہت خاص ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے بھی خود کو خاص میں شامل کر لیا۔ میں عام نہیں بننا چاہتی، اس لیے میں پردہ کرتی ہوں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی، بہت زیادہ۔ اس کے علاوہ اس نے بولا کہ یہ اللہ کا حکم بھی ہے، اور میں اپنے رب کے احکام کی نافرمانی نہیں کر سکتی، اس لیے خود کو اس طرح ہر حال میں کور رکھتی ہوں۔ مجھے گرمی نہیں لگتی، بلکہ سکون محسوس ہوتا ہے۔ میں بہت کمفرٹیبل فیل کرتی ہوں۔ میں نے بھی اسی دن ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے بھی پردہ کرنا ہے۔ مجھے اس کی باتیں ایسے لگا جیسے میرے لیے ہی تھیں، میرے دل کو ہٹ کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے بھی خاص بننا ہے، مجھے بھی اللہ پاک کے چنے ہوئے لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ میں نے دوسرے ہی دن عبایا منگوایا اور پہننا شروع کر دیا۔ سب بہت حیران ہوئے مجھے اچانک سے ایسے پردے میں دیکھ کر، کیونکہ میں تو چادر بڑی مشکل سے لیتی تھی، گلے میں بڑی مشکل سے ڈال پاتی تھی۔ اچانک ایسے پردے میں دیکھ کر میری دوستیں حیران ہو گئیں۔ مجھ سے بہت سے سوالات کیے گئے۔ بس کا ڈرائیور میرا نام لے کر پوچھتا ہے، خیر تو ہے آج؟ اور مسکرایا مجھے دیکھ کر۔ میں پہلے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا کرتی تھی، ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ۔ میں نے وہاں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ میں پہلے گاؤن کے ساتھ صرف حجاب کرتی تھی، نقاب نہیں کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ نقاب پہ آ گئی، اور پھر میں نے ہر نامحرم سے پردہ سٹارٹ کر دیا۔ آہستہ آہستہ میں نے کیا۔ میں پوری کوشش کرتی تھی کہ اب مجھے کوئی نہ دیکھے۔ اس وقت مجھے یہ بات بھی ریلائز ہوئی کہ جیسے ہم ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، اور انسان اپنے دوست کے دین سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اب مجھے دیندار دوست ملنے لگے تھے۔ پہلے میرے دوست ایسے ہی تھے جیسی میں خود تھی، لیکن پردہ کرنے کے بعد مجھے ہر دوست پردہ دار ہی ملی۔ میری دوستوں کی لسٹ چینج ہو گئی، اور یقین جانے آج میری کالج کی ہر دوست شرعی پردہ کرنے والی ہے۔ جو نہیں کرتی تھی انہوں نے بھی ایک دوسرے سے متاثر ہو کر کیا، کسی نے مجھ سے اور کسی سے میں نے متاثر ہو کر پردے کو چن لیا۔ میں اللہ پاک کی اس کرم نوازی پہ اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ اس نے مجھے خاص کر لیا اپنی محبت کے لیے۔ اس نے مجھے دنیا کی گندگی، بری نظروں سے بچا کر اپنی محبت کے لیے چن لیا۔ میں کیسے نہ سمجھوں خود کو قیمتی۔